اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعو تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان میں سے جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے، کافرین کافر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی بات مان لی تو وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر کر کے چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں انصار کے 2 گروہ اوس اور خزرج آباد تھے۔ اوس اور خزرج ایک ماں باپ کی اولاد تھے۔ ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس ایک قتل سے انتقام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ لوگ یہود سے اسلحہ خریدتے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے۔ ان کے اس انتقامی سلسلے کو کوئی بھی روک نہ پایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کی نعمت سے یہ لوگ اپنی دشمنی کو بھولے اور آپس میں بائی بائی بن گئے اور انتقامی سلسلہ اس طرح ختم ہو گیا۔ اوس اور خزرج کا آپس میں بائی بائی بن جانا یہود کے کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔ ان کا اسلحہ نہیں بکتا تھا۔ اوس اور خزرج کے ایک طاقت بننے سے ان کا رعب بڑھ گیا۔ یہود کی کوشش ہوتی کہ ان کو آپس میں لڑا کر کسی طرح جدا جدا کیا جائے۔ وہ تدبیریں سوچتے رہتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ان کے ماضی کے واقعات یاد کرائے جائیں۔ ان کو لڑائی والی وہ باتیں جن سے ان کا غصہ بڑھتا تھا سنائی جائیں تاکہ پھر سے لڑائی کی آگ بھڑکے۔ ایک دن اوس اور خزرج آپس میں اکٹھے بیٹھے تھے کہ ایک یہودی کو دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا۔ ان کو اکٹھا دیکھ کر، آپس میں بیٹھے دیکھ کر اسے بڑا صدمہ ہوا۔ اس نے ارادہ کیا کہ ان میں پھوٹ ڈلوائے۔ اس یہودی نے ایک نوجوان یہودی کو کہا کہ ان کی مجلس میں جا کر جنگ معاذ کے واقعات شعروں کی شکل میں سنانا شروع کر دے۔ اس نے انصار کی مجلس میں جا کر ایسا ہی کیا اور یہ شعر سنتے ہی انصار میں آپس میں بحث شروع ہو گئی اور نوبت لڑائی تک پہنچنے لگی۔ قریب تھا کہ ایک جنگ ان کے درمیان شروع ہو جاتی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مہاجرین کو لے کر پہنچ گئے اور فرمایا، اے مسلمانوں، میری موجودگی میں جاہلیت کی یہ پکار، اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئی اور وہ سمجھ گئے کہ کس طرح وہ شیطانی جال میں پھنس گئے تھے۔ جب اوس اور خزرج نے اپنی غلطی محسوس کی اور وہ رونے لگے اور پھر سے آپس میں بائی بائی بن گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش کو ناکام بنا دیا۔ اہل کتاب چاہتے ہی نہیں تھے کہ لوگ خیر حاصل کریں، لوگ اسلام قبول کریں، اور جب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اہل کتاب کی سازش یہ تھی کہ مسلمان کسی طریقے سے اسلام سے پھر کر کفر کی طرف پلٹ جائیں۔ لہٰذا وہ اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف قسم کی چالیں چلتے تاکہ مسلمان اسلام سے ہٹ کر کفر کی طرف پلٹ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی اس سازش کو مسلمانوں کے سامنے بیان کر دیا کہ اہل کتاب کے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت پانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جاؤ۔